اچھا ہاں، کیا کرو آج کل؟ آج کل پراف کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور پراف کی تیاری ہو رہی ہے، صحیح بزی ہے، ہوئے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو کیسی جا رہی ہے پراف کی تیاری؟ پراف کی تیاری الحمدللہ شروع کر دی ہوئی ہے، باقی صحیح ہے، اللہ کشتی پار لگا دے۔ ہاں انشاءاللہ لگ جائے گی۔ مطلب بہت نا اسٹریس والا ٹائم ہوتا ہے یہ والا، کہ پراف والا تو آپ میرے تو لیے گزر گئے ہیں نا، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، ہمارے میں لیے ابھی بتاتا ہوں، دیکھو گزر جانا یا اس میں رہنا وہ بات نہیں ہوتی، لیکن جب آپ وہ کسی سے گزرے ہو نا، وہ اس کا رہتا ہے آپ کے ذہن پہ تھوڑا سا کہ یار مطلب ہاں ایک بڑا مشکل سا ٹائم گزارا تھا۔ اور اس سال والا تو خاص طور پہ تھا کہ مطلب وہ جو 6 کرونا مہینے کا کرونا ایک پراپر سا چلا تھا، کہ مطلب یعنی کہ ابھی ایک مہینہ پھر آگے ہو گئے ہیں، پھر آگے ہو گئے ہیں، اینڈ پہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اللہ کا واسطہ ہے لے لو پراف، تو صحیح ہے۔ نہیں، میرا تو اس سال کا سین کرونا کی وجہ سے اور کچھ اپنی وجہ سے بہت اپسیٹ ہوا ہے۔ مجھے ابھی یہ جو چھٹیاں ہیں ان میں کافی ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اپنے پراف کو پاس کرنے کے لیے، تو بس اسی میں لگے ہوئے ہیں آج کل، بس تیاریاں چل رہی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو میں تعارف کروا دوں، میرے ساتھ سعد ہیں اس وقت، اور سعد جو ہیں، سعد اور میں ساتھ تھے، ہم لوگوں نے ایف ایس سی ساتھ کی تھی، اور ایف ایس سی کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو اسٹرگل ہمارا اسٹرگلنگ ٹائم تھا کہہ سکتے ہو آپ، کہ ہمارا جو ایم کیٹ والا ٹائم تھا، ایکچولی ہم لوگوں نے دونوں نے رپیٹ بھی کیا تھا، تو وہ جو ٹائم تھا وہ ہم دونوں نے ساتھ گزارا تھا۔ تو کیسا لگتا ہے وہ ٹائم دیکھ کے، کہ مطلب وہ کیسا ٹائم تھا تمہارے لیے؟ اگر کسی تھوڑے سے ایک جملے میں اگر اس بیان کرو اس ٹائم کو۔ وہ لائن ہے نا کہ سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی، تو سفر خوبصورت تھا؟ اچھا، ویسے ساتھ مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں، نہیں وہ تھا کہ بندے کی وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کی نا پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک اس ہے، سفر نے، یا آپ کو پتہ ہے کہ اس سفر نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ سکھایا، اچھا ٹھیک اس ہے۔ نے جو مصیبتیں، جو ڈیفیکلٹیز، جو ڈسہارٹس ہم نے ادھر دیکھے ہیں، وہ میڈیکل کی فیلڈ میں ابھی ہم پریشر کو، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پریشر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، وہ اسی چیز سے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسی چیز نے سکھایا۔ اور ویسے بھی ہمارا تو ایکسپیرینس بھی کافی ہے اس چیز میں، تو پریشر، اچھا ویسے میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا یہاں پہ اس بات پہ، کہ مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشر آتا ہے وہ کوئی نئی نوعیت کا ہی ہوتا ہے۔ پراف کا پریشر جو ہے یا یہ والی چیزوں کا پریشر ہے، یہ نہیں، سارٹ آف ڈفرینٹ میں ہے۔ ویسے پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ میں نے ابھی 2 پراف دیے ہیں، لیکن میں ابھی بھی پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جو پراف کا پریشر ہے نا، وہ ایم کیٹ کے پریشر کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں۔ میں اس چیز کو اوپر رکھوں گا بجائے کہ پراف کے، کیونکہ پراف میں پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو 1 سال کا آپ نے تیاری کی، اس کا دن آ گیا جی آپ نے پراف دینا ہے، پراف دینا ہے، لیکن آپ کو پھر پتہ آپ ہے کے کہ پاس جی چوائس بھی ہے 40 دن کے ہاں، بعد کی۔ ادھر یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کا اگلا پورا فیوچر اس ایک ٹیسٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ اگر اس میں کچھ بھی اوپر نیچے ہو گیا تو آپ کا وہ جو بیسک آپ کا ایک گول ہے کہ میں نے میڈیکل کالج میں جانا ہے، میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے، وہ آپ اپنے گول سے ہٹ جاتے ہو اگر اس میں کچھ خراب ہو گیا۔ تو وہ چیز جو ہے میرے خیال سے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں پراف کا، نو ڈاؤٹ کہ پراف کا پریشر بہت ہیوی پریشر ہے، مطلب کہ میں نے خود بھی، بلکہ میں خود کیا، میں نے میرے پہ گزرا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کا تو سین یہی ہے کہ آخری دن تک اچھا مطلب یہی ہے کہ مجھے میری تیاری کمپلیٹ نہیں ہے۔ ویسے کہ مطلب یعنی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ جو پریشر تھا مطلب کیسا تھا؟ مطلب یعنی کہ اس سے پہلے جو پریشرز تھے، یا جو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ وہ تمہاری لائف کا ورسٹ پریشر تھا، ٹھیک ہے، میرے حال سے میرا بھی کہہ سکتے ہو کہ مطلب یعنی کہ لائف کے اندر ٹرانزیشنز آ رہی تھی اور ایسے آ رہی تھیں، پھر اب آپ کو لگ رہا تھا کہ مطلب یار آپ گھر سے باہر نکلو گے تو آپ کو لوگ کہیں گے کہ او ہو یہ تو فیل ہو گیا ہے، فیلیئرز ہیں، ہے نا، مطلب اس طرح والی وائبز آتی تھی۔ گھر سے باہر کے نکلنا، گھر کے اندر سین چل رہے ہوتے ہیں، یار دوسرا سال چل رہا ہے، پہلا سال چل رہا ہے، ایم کیٹ نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، تیرے پہ انویسٹ کر رہے ہیں، تو اکیڈمیز بھی جا رہا ہے، تو نے کالج بھی اچھا پڑھا ہے، پھر بھی مطلب کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ایون آئی تھنک کہ اگر پیرنٹس سپورٹیو بھی ہوں پھر بھی جو بچے ہوتے ہیں نا، رسپانسبل بچے ہوتے ہیں، ان پہ پریشر ہوتا ہے، لیکن ان کو فیل ہو رہا تھا کہ یار مطلب میرے پیرنٹس میرے پہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر وہ نہ ہونے کے مطلب یعنی کہ باتوں کے بغیر بھی نا وہ والا پریشر لے رہا ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جو ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایم بی بی ایس میں ہی جانا ہے، تو میرے خیال سے موسٹلی جو ہے یہ ہمارے ٹیچرز یا ہمارے پیرنٹس یا فیملی کے ارد گرد لوگ یہ زیادہ انکلکیٹ کرتے ہیں نا ہمارے اندر۔ بالکل انہی کی وجہ سے ہی تو یہ جو جتنا بھی پریشر کوکر بنتا ہے وہ ان کی باتوں کی وجہ سے بنتا ہے، گائیڈ لائن کی کمی ہے۔ مطلب کہ کوئی کسی کو موٹیویٹ کرنا، یا وہ ایف ایس سی میں ہمیں ٹیچرز کیا کرتے ہیں، بس پڑھی جو
رٹا ایون لگاؤ. ایون ایف ایس سی میں بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں مطلب یعنی کہ ایف ایس سی میں ایڈمیشن ہوا تھا تو ہماری کلاس میں کچھ بچے تھے جن کو ہمارے کچھ ٹیچرز نا اسپیسیفکلی کہتے تھے کہ یار تم لوگ نہیں ڈاکٹرز بن سکو گے, پھر تم لوگ یہاں پہ آئے ہو تو فضول آیا. ٹھیک ہے, مطلب یہ تمہاری کلاس کے کچھ یہ جو 4-5 بچے ہیں یہ بن جائیں گے ڈاکٹرز, اور تم جو 3-4 بچے ہو تم نہیں ڈاکٹرز بنو گے, تو پھر تم لوگ ایف ایس سی میڈیکل میں کرنے کے آئے ہو, تم لوگوں کو تو انجینئرنگ میں چلے جانا چاہیے. ایسا تمہیں یاد تم ہوگا لوگوں میں کو کن کی فائدہ بات نہیں ہے, اب کیا کرنا پڑھ کے, یہ وہ ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں گائیڈ لائن کی کمی ہے. یعنی کہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں آنے کا مطلب ہی جو ہے نا, ہمیں پہلے دن سے ہمارے ٹیچرز بیسیکلی جو پیرنٹس کو تو میں اس لیے نہیں کہوں گا نا, اس بارے میں بلیم نہیں کروں گا کیونکہ ان کی ذمہ داری شاید اس لحاظ سے نہیں آتی یہ والے بارے میں کہ وہ آپ کو فیلڈز کے بارے میں گائیڈ کریں. ان کو خود نہیں آئیڈیا ہوتا اتنا, کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس وغیرہ تھے ان کو واقعی میں کیونکہ ان کو یہی پتا تھا کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہاں کوئی اس طرح کی اور کوئی فیلڈ کوئی اتنی خاص ہوتی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جب ہم لوگ آتے ہیں ایف ایس سی میں تو وہ ہمیں ایک اسپیسیفکلی ایک اس میں سے ڈال دیا جاتا ہے کہ مطلب اگر ڈاکٹر نہیں بنے تو پھر کیا کرو گے. آپ آدھا دن گزارتے ہو ٹیچرز کے ساتھ, آدھا دن بلکہ کیا جو ایف ایس سی کرتے ہیں بچے آدھا پورا دن گزارتے ہیں, وہ پھر بعد میں اکیڈمی چلے جاتے ہیں, پھر وہ پورا دن. اور وہ ایک تھاٹ جو ہے نا, ویسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی جھوٹ کو بھی سچ بنانے کے لیے نا اتنا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بار بار رپیٹ کرو, تو وہ بات آپ کو سچ لگنے لگتی ہے. تو یہ جو بات ہے یہ تو ہے بھی ٹھیک بھی ہے نہیں بھی ہے, لیکن ایک سوچ ہے وہ آپ کے دماغ میں صبح شام ڈالی جا رہی ہے. تو وہ واقعی میں مطلب آپ کو نہیں, میں تو مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں نے 2 سال ایف ایس سی کی ہے, مجھے ایف ایس سی کے ٹینیور میں کسی ٹیچرز نے یا مطلب کہ ویسے کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ جی ایم کیٹ بھی کسی چیز کا نام ہے. مجھے بھی سیم وہ تو ہم ساتھ ہی تھے. ایف ایس سی دی ہے, ایف ایس سی کے بعد آیا جی وہ 3 مہینے کا ٹائم رہے گا جی ایم کیٹ کی تیاری کرو. ایم کیٹ کیا ہے, وہی میڈیکل میں انٹری کا ٹیسٹ ہے, وہ پتہ ہی تب چلا. اب پھر وہ پورا سین ہی ڈفرینٹ ہے کہ آپ نے ایف ایس سی میں پڑھے ہیں لمبے سوال, ادھر جا کے آ جانے ہیں ایم سی کیوز بھی کیا آنے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ آنے ہیں, کیا آنا ہے 30 سیکنڈ میں کرنا. وہ سارے جو پریشرز اکٹھے ہو کے ایک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ پہ جب پڑھتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ پریشر ہینڈلنگ ایک دم جو ہینڈلنگ, اور پھر ایک دم سارا کچھ چینج بھی ہو گیا نا. مطلب یعنی کہ 12 سال ہم لوگ نے اس طرح کی کوئی اسٹڈی اسٹائل نہیں ہے اس طرح کا ہمارا کہ مطلب یعنی کہ آپ کا کوئی ایم سی کیو بیس کبھی کسی سال میں ہوا ہو. نہیں, کوئی شروع سے ایسا ہی ہے کہ مطلب ہمارے وہ کوئی ہر چیپٹر کی اسکیمز ہوتی ہیں, ہم ان کو اسکیمز وائز یاد کرتے ہیں کہ اس چیپٹر کا اس چیپٹر کے ساتھ کویسچن آنا ہے تو اس کو اچھا, ان 2 چیپٹرس کو اچھا یاد کرو. پھر ایم سی کیوز بھی موسٹلی ہوتے ہیں کہ جو بک کے پیچھے والے ایم سی کیوز ہوتے تھے یا پاس پیپرس کے ایم سی کیوز ہوتے تھے. لیکن ویسے مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے سے 1 سال بعد تھا نا ایم کیٹ جو ہوا تھا وہ 2 دفعہ ہوا تھا, اور رپیٹ ہوا تھا. وہ میں نے دیا ہوا ہے, تم نے دیا ہوا تھا, تو وہ رپیٹ بھی ہوا تھا. وہ اب وہ کیوں رپیٹ ہوا تھا کہ پہلی دفعہ پیپر اتنا مشکل آ گیا تھا کہ کسی کے نمبر ہی نہیں تھے آئے. اس میں کیا تھا, موسٹلی جو ایم سی کیوز تھے وہ یہاں آؤٹ آف سلیبس تھے یا وہ اتنی لمبی اسٹیٹمنٹس والے. اس کے بعد جو دوسرا آیا وہ اتنا آسان تھا, وہی پہلی دفعہ تھی کہ جب میڈیکل کا میرٹ 89 تک گیا تھا پہلی دفعہ. صحیح ہے, وہ فرسٹ ٹائم تھا جب میرٹ اتنا اوپر گیا تھا, اور تب سے اوپر ہی جا رہا ہے. ہم دوسرا سال تھا ہمارا, تب بھی کوئی اتنا ہی نہیں تھا میرے خیال سے, کوئی 87 تک تھا نا. 89 اس وقت میں 89 پوائنٹ کو سم تھنگ پہ جا کے کلوز ہوا, لیکن ایکسپیکٹڈ تھا مطلب کہ مطلب اب جا رہا ہے, پیپر بہت ایزی آ گیا ہوا تھا. مطلب کہ وہ کیا جنہیں دیا تھا وہ یہی تھا کہ اسٹیٹس لائن ہے. بایو کے ایم سی کیوز اب 88 ایم سی کیوز تھے ہمارے دور میں جب تھے, تو وہ اس میں سے جتنے بھی ایم سی کیوز تھے وہ بکس کی لائنز ہیں. اب وہی بچے جنہوں نے 1-2 دفعہ رپیٹ کیا ہوا ہے انہوں نے تو وہ پڑھی ہوئی تھی بکس, تو وہ ان کے لیے بہت ایزی ہو گیا تھا. اسی سے میرٹ اب اوپر جانا شروع ہوا ہے. اب میرے خیال سے لاسٹ ٹائم 91 پہ کلوز ہوا تھا. اب اس دفعہ کا ایکسپیکٹڈ آ رہا ہے کہ 91.5 سے جن کا نیچے میرٹ بن رہا ہے فی الحال, وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ انہوں نے وائٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں. اب ایک 91.4 والا بچہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ نالائق ہے, لیکن وہ کیا کرے, بس وہ ایک پوائنٹ سے بس ایسا ہے ادھر آ کے وہ رک جاتے ہیں. تو پھر جو پریشر جنریٹ ہوتا ہے نا اس چیز کا, وہ تو پھر لاجیکل ہے. مطلب کیونکہ مطلب اچھا پھر اگر آپ کے پاس تب آپ کو آپشنز ہو نا, یعنی کہ یہاں آپ کو یہ فیڈ نہ کیا گیا ہو, یہاں آپ کے اوپر اتنی ایکسپیکٹیشنز بھی نہ رکھی گئی ہوں کہ ٹھیک ہے مطلب یہ بھی ایک فیلڈ ہے, اس کو ایز اے فیلڈ لیا جائے, تو پھر اتنا پریشر شاید جنریٹ نہ ہو, ہم اسے لیسن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ مطلب ہمارے ذہن میں اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ایک فیلڈ ہے, چلو یہ تھوڑی اچھی فیلڈ ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اور بھی فیلڈ. تمہیں ویسے اگر ابھی دوبارہ آپشن ملے ابھی اسٹیٹ پہ دوبارہ چوز کرنے کا, میں ویسے یہ ہے کہ میں نے جیسے سال اپنے ضائع کیے تھے ریپیٹ کرنے پہ, میں لوں گا میڈیکلی فیلڈ ہی اگر مجھے دوبارہ بھی چانس ملے.
تو کیونکہ وہ جو مجھے سال پتہ ہے ضائع ہوئے تھے وہ سال ضائع ہوئے تھے وہ، مطلب کہ مجھے پتہ ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے لوپ ہولز کیا ہیں، مجھے پتہ ہے میں نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی تھیں. ٹھیک ہے. میں نے ایون کہ ہم نے ساتھ ہی ہم گئے لاہور بھی گئے، ہم نے جا کے اکیڈمیز بھی بڑی پڑھی ہیں، ہم نے ٹیسٹ بھی بڑے دیے ہیں، لیکن سسٹمیٹک اسٹڈی یا اسمارٹ اسٹڈی جو ہے آج کل جو ہے اسمارٹ اسٹڈی وہ نہیں کی. ہم نے وہ نہیں کی. ہم نے ہو گئی ہیں اننے وا اسٹڈی کہ پڑھی جا رہے ہیں پتہ نہیں میرا ہے. خیال ہے کہ ہم نے انیما اسٹڈی بھی نہیں تھی، کم کی تھی اسٹڈی، مطلب کمپیریٹیولی پڑھا تھا سب ہم نے. ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارا جو تھا نا، مجھے لگتا ہے کہ، لیکن ویسے خیر تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مطلب اور کیا کیا غلطیاں تھیں کہ جو ہماری پہلی ایم کیٹ کے فیلئر کی وجہ بنی تھی؟ پہلی ایم کیٹ کی فیلئر تو ایک تو سمپل سی چیز تھی، ہمیں کسی نے گائیڈ لائن نہیں تھی اس کی، پتہ ہی نہیں تھا کہ ایم کیٹ چیز کیا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارا کالج، وہ ہم پائونیئر تھے اپنے کالج کے، پھر ہم نے اپنے کالج میں ہی ایم کیٹ کے لیے تیاری شروع کی تھی. وہاں پہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم نے کوئی اتنا خاص ٹائم تھا، ہم چل کر رہے تھے وہاں پہ بھی. اس کے بعد جب ہم موو کیے ہیں کسی اور اکیڈمی میں تو وہ تب تک ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی. یعنی کہ ہم لوگوں نے ان 3 مہینوں کے ٹائم میں بھی کچھ نہیں کیا، مطلب 2 شفٹس ماری، پھر ہمارے سفر میں بھی ٹائم گزر، پھر ڈیسائیڈ کرنے میں ٹائم لگا کہ ادھر سے ادھر جائیں کہ نہ جائیں، یہ نہ ہو کہ اب ادھر سے جائیں ادھر نہ کام بنے. پھر جب ادھر گئے تھے تو وہ بھی تجھے یاد ہے کہ ادھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا. ادھر ہم پڑھ رہے تھے، ہمیں کیا پڑھا رہے تھے، روز لا کے ایک شیٹ پکڑا دینی، اس پہ 20 MCQs ہیں، کرو گھر جاؤ. ادھر جا کے پراپر پہلے گھنٹے گھنٹے کی کلاسز، پھر گھنٹے گھنٹے کا ٹیسٹ. اس ماحول میں بھی ایڈجسٹ ہونے میں ہمیں کتنا ٹائم لگ گیا تھا. تو وہ چیزیں، وہ اگر ہم لوگ ادھر ٹائم پہ چلے جاتے ہیں تو تمہارے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ فروٹفل ہوتا وہ. فروٹفل نہیں، ایسا یہ تو نہیں ہے کہ، ہوتا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بزنس جن لوگوں نے کرنا تھا ان لوگوں نے تو ویسے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ یہاں پہ ہی رہ کے آپ تیاری کریں. تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کی بات مان لی، کیونکہ مطلب وہ تھوڑا سا تھا، ریلیشن بنا ہوا تھا. تو وہ ہم لوگوں نے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میجر غلطی تھی جو پہلے سال میں ہو گئی، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ تھا کہ فریش پڑا ہوا تھا، ساری چیزیں فریش تھیں. تو اس ٹائم پہ جب اسٹڈی کرتے نا تو وہ ایک اور طرح کی بات نہیں تھی، تو اس ٹائم پہ کور ہو بھی جانا تھا اگر ٹائم پہ اچھا ڈیسیجن یا کوئی کام کا بندہ ہمیں مشورہ دیتا تھا. لیکن کیونکہ ہم اس تھے بھی میں پائنیئر، میں یہ بھی نہیں کہتا، رپیٹ بھی ہم نے کیا ہے، رپیٹ میں بھی ہم نے پڑھا تو ہے نا، کہ ہم کہیں کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہے. لیکن فرق پتہ کیا پڑتا ہے ساتھ یہ کہ جب آپ رپیٹ کرتے ہو نا وہ چیزیں دیکھو، مطلب یعنی کہ اب فرسٹ ایئر میں پھر آپ کا گیپ آ جاتا ہے 2، مطلب یعنی کہ سال کا گیپ آلریڈی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور سال کا گیپ آ گیا، تو وہ فرق پڑتا ہے چیز کا. نہیں اس میں یہ ہے کہ میرے لحاظ سے تو مجھے پڑا ہے، اس میں یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے یہ اب آپ پہ ہے. اگر آپ کو پتہ نا کہ میرا فرسٹ ایئر کا جو چنک ہے وہ ویک ہے، تو پھر وہ آپ نے اپنی تیاری اس حساب سے کرنی ہے کہ میں نے ساتھ ساتھ سیکنڈ ایئر کو تو چلو میں پڑھ ہی رہا ہوں، ابھی میرا تازہ فرسٹ ایئر کو بھی میں نے کیسے لے کے چلنا ہے. مجھے جو بیسک چیز اپنے میں بھی فیل ہوئی تھی نا کہ میں ڈی موٹیویٹ ہو گیا ہوا تھا، پڑھنے کا دل نہیں تھا کرتا. وہ یہ جب دوسری دفعہ ہم نے رپیٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، تب یہی سین تھا کہ مطلب کہ یار پڑھا ہوا ہے، پہلے تو یہ ہوتا وہ پڑھا ہوا ہے یا کر لیں گے، 1 مہینہ بھی لگایا تو کر لیں گے. لیکن وہ جب اینڈ پہ ایک دم سارا چنک آ کے آپ کے سر پہ پڑتا ہے تو وہ ایک دم پھر وائیاں اڑ جاتی ہیں. ایسے ہی. تو وہ میں نے وہ غلطی کی تھی کہ میں مطلب کہ بڑا سلو چل رہا تھا. تو اس وقت ہی تھوڑا سا دیکھ کے چیزوں کو سارا حساب کتاب لگا کے چلتے نا کہ نہیں ہاں ابھی اتنا کروں گا، پھر اتنا کروں گا، پھر اتنا کروں گا. بعد پھر ہمارے ذہن میں اوپر سے ہمارا کیا تھا کہ ہم نے جب فرسٹ ٹائم ہمارا رہ گیا تھا، ہم گئے تھے اکیڈمی، تب اکیڈمی نے ہمیں فائدہ تو دیا تھا. سیکنڈ ٹائم کی دفعہ بھی ہمارے ذہن میں صرف اکیڈمی چل رہی تھی کہ جب ہم اکیڈمی جائیں گے تب جا کے وہاں پہ کور ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اپنے طور پہ کچھ نہیں تھا کیا. صحیح ہے. ہم ریلیکس رہے. ہم نے تقریباً میرے خیال سے 3-4 مہینے، ہم میرے خیال سے ہمارا اگست میں ایم کیٹ ہوا تھا، ہم دسمبر جنوری میں گئے تھے اکیڈمی. وہ 3-4 مہینے ہم نے ضائع کر دیے. اس جو ٹائم میں نا کچھ نہ کچھ ہمیں کچھ کرتے رہنا چاہیے تھا. پھر جب ادھر گئے انہوں نے اپنے حساب سے تیاری شروع کرا دی، ہم نے کچھ اور اپنا پلان سوچا ہوا تھا، وہ دونوں پلان مکس ہو گئے. پھر وہ ایک ہیکٹک روٹین ہو گئی. اس ہیکٹک روٹین سے بھی جان چھڑانے کی کوشش میں کئی ٹیسٹ بھی مس کیے، کیونکہ وہ آپ کا ایک گیپ آ گیا ہوا تھا نا 3-4 مہینے کا، جس میں آپ نے ایف ایس سی کی ہیکٹک روٹین کے بعد نا آپ نے بڑا اچھا سا آرام کیا. پھر ایک دم مومنٹم بھی نہیں بنتا بندے کا، مومنٹم بھی نہیں بنتا کہ آپ 2-3 مہینے پڑھائی چھوڑ کے ایک دم بیٹھے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ یار آج میں ایک چیپٹر تو ختم کر کے ہی اٹھوں گا، لیکن آپ کا وہ ایک چیپٹر آدھا بھی نہیں ہو رہا. تو وہ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک پڑھائی سے دور ہو. جب اگر آپ ٹچ میں ہو تو آپ کو کیا پتا وہ جو ایک دن میں آپ نے سوچا وہ آپ 1 گھنٹے میں کر لو. اپنی بات ہوتی ہے، لیکن مطلب کہ فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے.
تو وہ چیزوں نے ہمیں کیا تھا. مجھے اپنے جو لوپ ہولز نظر ہاں آتے ہیں نا ایسا ہی ہے میرا وہ بھی یہی موسٹلی ایسے ہے. تو پھر مجھے اس کے بعد بھی پھر ایک اور جو میجر پرابلم لگا تھا نا وہ انگلش کا تھا کہ مطلب کیونکہ میرے خیال سے تمہارا بھی ایسا ہوگا کہ انگلش کی وہ بیسکس نہیں تھیں اتنی زیادہ, تو وہ جو انگلش کے 30 MCQs ہوتے ہیں نا وہ تو اس میں تو بہت غلط ہو جاتا ہے. مطلب کہ جو MCQs ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب اگر کسی کی انگلش اچھی ہے نا تو وہ MCQs کے ہر اس بندے کے لیے تو وہ حلوہ ہوتا ہے, تو جس کے لیے نہیں تو وہ وہاں سے پھر مار کھاتا ہے. انگلش میں بیسیکلی وہ چیز مطلب کہ وہ ٹیکٹکس ہی تھے جو مجھے جو فیل ہوا تھا نا کہ وہ آپ کے اگر وہ فنگر ٹپس پہ ہے نا تو پھر آپ کر سکتے ہو. اگر آپ کو نا کہ نہیں یار میں اچھی انگلش اسپوکن انگلش اچھی ہے میری, یا میں کوئی سینٹینس پڑھ کے اچھی ہوں نا مطلب یعنی کہ اگر انگلش پڑھی میں نے دیکھا تجھے یاد ہوگا کہ جب ہم نے دوسری دفعہ بھی ایم کیٹ دیا تھا تب بھی کوئی انہوں نے بڑے ٹیکنیکل کویشچن نہیں تھے پوچھے انگلش میں, وہ بھی تب بھی انہوں نے بک کی لائنز ہی اٹھا کے دی ہوئی تھیں, لیکن ٹینسز وغیرہ وہ ذرا ٹرکی تھے لیکن لائنیں وہ بک کی ہی تھیں. وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نیا ہی انہوں نے رول نکال کے ڈال دیا یا بڑا کوئی ٹرکی سا کر کے کویشچن ڈال دیا جس کی سمجھ نہیں آ رہی. چیزیں وہ یہی تھیں, لیکن ہم نے کبھی FSC میں بھی ان چیزوں کو اس طرح نہیں پڑھا نہیں تھا, کیونکہ مطلب ہمیں پتہ تھا کہ اگر مسٹر چپس سے کویشچن مسٹر چپس کی لائنز آ رہی ہیں تو مطلب ہم نے تو مسٹر چپس کو کبھی اس طرح پڑھا ہی نہیں. ہم نے کبھی مسٹر چپس نہیں پڑھا, ہم نے صرف کویشچنز پڑھے کہ جی پیپر میں وہ کویشچنز آنے ہیں یا وہ 5 MCQs آنے ہیں تو 5 MCQs کے حساب سے دیکھ لو, وہ بھی کیا ہیں جو پیچھے ہیں وہ دیکھ لو. وہ ہم بک کو تو کبھی ویسے پڑھے ہی نہیں ہیں, وہ گائیڈ ہی ہوتی تھی ایک بس وہی کر رہے تھے کیا نام تھا اس کا پتہ. پھر مطلب جو دوسری دفعہ ایم کیٹ دیا وہ بھی رہ گیا, دونوں کا رہ گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر میرا تو مطلب کہ میں تو مطلب فل ڈسارٹ ہو چکا تھا کہ میں نے مطلب کہ کہا تھا کہ ایم کیٹ اب نہیں, ٹھیک ہے ایم کیٹ اب ختم. تو میں نے تو CH اسٹارٹ کر لیا تھا فوراً ہی. مطلب کہ میرا پہلے بھی مائنڈ تھا کہ میں نا اگر نہ ہوا, کیونکہ بیسیکلی چیز یہ تھی کہ میرے FSC میں اتنے خاص نمبر نہیں تھے اور اس وجہ سے مجھے یونیورسٹیز میں جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں ان میں کوئی اچھا ویسے میں FSC میں اتنے خاص نمبر نہیں تھے. کتنے نمبر تھے تمہارے طرف؟ 958 تھے میرے. یہ خاص نمبر نہیں تھے نہیں, لیکن تجھے پتہ ہے تیرے کہ 980 کچھ تھے, میرے 980 تھے. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ مطلب کہ ایسا تھا کہ ان میں میرٹ بنتا تھا, لیکن میرے میں میری جو نمبر تھے نا وہ پھر بھی پیچھے آ جاتے تھے. صحیح ہے. مطلب کہ جو میری پسند کی تھی نا, اب تو نے جیسے اپلائی نہیں تھا کیا, میں نے DPT کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا کئی یونیورسٹیوں میں, لیکن میرا نام نہیں آیا DPT میں. وہ میں بھی کرتا تو میرا بھی نہیں تھا نا. نہیں, میں RMC میں گیا تھا, RMC میں نے اپلائی کیا تھا, ادھر کوئی 980 پہ لاسٹ میرٹ بنا تھا ان کا, لیکن مطلب کہ 980 مارکس FSC میں جن کے تھے ان کو اس کے پیچھے والے کو کوئی پوچھ بھی نہیں تھا رہا. وہ ایسا سین تھا. تو پھر مجھے مطلب کہ مجبوراً بھی نہیں, میں نہیں کہوں گا, میرا اپنا ہی تھا کہ میں فیلڈ چینج کر لیتا ہوں. میں نے CA میں لے لیا ایڈمیشن. اس سے پہلے کسی چیز میں نہیں لیا ایڈمیشن؟ اس سے پہلے میں نے ٹرائی کافی جگہ پہ کیا تھا. میں نے سارا بتاؤ نا, مطلب تھوڑا ایکسپلین کرو. ہاں, میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا IR اور پولیٹیکل سائنس کے لیے. اس میں میرا ہو بھی گیا تھا, لیکن وہ مجھے موڈ نہیں بنا میرا. اس کے بعد میں نے PU میں. اس کا موڈ نہ بننے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ میرے خیال سے ابھی لوگ جو ہے نا وہ اس اسٹیج پہ ہیں کہ مطلب اگر فیل ہو جاتا ہے تو پھر فیلڈ چینج کرتے ہیں, تو پھر کیا مائنڈ میں آتی ہے؟ یار میرے اس وقت مائنڈ میں وہی چیزیں جیسے وہ بندہ پوچھتا نا, کئی بندوں سے بندہ رائے لیتا ہے کہ یار ہاں بتاؤ کیا سین ہے, مطلب کہ میں کروں نہ کروں. تو مجھے جن بندوں نے رائے دی تھی انہوں نے کچھ نے اچھی رائے بھی دی تھی, لیکن کچھ نے اب جیسے فیلڈ تھی IR ہے یا پولیٹیکل سائنس, اس کا آگے جو آپ کو ایک برائٹ پراسپیکٹ نظر آتا ہے وہ صرف وہ CSS. اب CSS کوئی چھوٹی گیم تو نہیں ہے, وہ بہت بڑی گیم ہے. اب مطلب کہ وہ بندہ شروع پہ ہی ایک ڈپریسر سا آ جاتا ہے کہ یار یہ پہلے ایک چیز سے ہارے ہوئے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار میں تو یہ مجھے آگے اب CSS میں دھکیل رہے ہیں کہ جی اب تو نے IR کر لیا یا تو پولیٹیکل سائنس میں آ گیا, تو نے اب آگے CSS کرنا ہے. وہ تو چلیں آگے بندہ جیسے جیسے فیلڈ میں بڑھتا ہے اس کو اور اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, لیکن میرے تک کچھ ایسی چیزیں پہنچائی گئیں کہ جی آگے بھی اس میں جو ہے نا اپرچونیٹیز وہ مشکل ہیں. تو میرا مطلب کہ میں اس وقت ایسی تھا کہ وہ ہارا ہوا سپاہی, اس کو تھا کہ مجھے جو سوکھی ترین چیز مل جائے نا میں اس میں جانا پسند کروں گا. صحیح ہے. پھر میں نے PU میں اپلائی کیا, تیرے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا. اچھا میرا یہ میرا سے فرسٹ ٹائم تھا جب میں اپلائی کر رہا تھا, اس سے پہلے میں نے نہیں تھا کیا گیا میں, کیونکہ میں شاید اس ٹائم پہ نا سارٹ آف کلیئر تھا کہ مطلب تو نے تو لی بھی تھی کلاسز وغیرہ نا, تو نے سیمسٹر لیا تھا کوئی سیمسٹر میں کلیئر تھا, مطلب کہ نہیں بس سائیکالوجی میں جانا ہے کیا ہے یار. اچھا تو اس ٹائم پہ مطلب اسی لیے DPT وغیرہ میں نہیں کیا نا میں نے, اور اس طرح کی چیزیں, کیونکہ مجھے شوق بھی نہیں تھا اس طرح سے. نہیں, میں نے DPT کے لیے میں نے ادھر UAS میں اپلائی کیا تھا, ادھر میرٹ نہیں بنا میرا,
میں نے پی یو کا تو اس وقت کھلا نہیں تھا, پی یو میں میرے خیال سے میں نے ڈی فارم کے لیے کیا تھا, یا ہاں بی فارم یا ڈی فارم ہوتی تھی, اس میں کیا تھا, اس کا بھی میرٹ بہت آئی تھا. مطلب کہ وہ یہی تھا کہ ایف ایس سی, وہ ان کا میرٹ بنتا تھا ایف ایس سی بیس, اور ایف ایس سی میں بھی جن کے 90% سے اوپر مارکس ہیں ان کے لیے, تو وہ پھر مطلب کہ ان ساری چیزوں میں ہم لوگ گئے تھے کسی تمہارے دوست کے پاس بھی ڈی فارم کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ مطلب ڈی فارم کر لینی چاہیے, کیا کرنا چاہیے. نہیں, میں ویسے اس کو پریفر کرتا ہوں اب ڈگری کو, میرے خیال سے ڈی فارم اچھی ڈگری ہے. مطلب کہ میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں نا تو یار آپ کے پاس لائسنس آ جاتا ہے, آپ فارماسسٹ بن جاتے ہو, آپ کے پاس لائسنس آ جائے گا, آپ اپنا کاروبار کے شروع کر سکتے ہو. مطلب کہ انکم کا کوئی ذریعہ بن جائے گا, بجائے کہ جیسے یہ گریجویٹس ہیں کر کے بعد میں 2 سال دلیل ہو رہے ہیں, ان کو جاب نہیں مل رہی, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی, مطلب آپ کے پاس ریسورسز ہیں, انویسٹمنٹ تو آپ نے کرنی ہے. اگر وہ ڈی فارم والا بھی ہے تو اس نے بھی اینڈ پہ کہنا یہی ہے کہ یار میں پیسے لگا کے جا رہا ہوں باہر, تو وہی پیسے آپ اپنے ملک میں لگا لو, اپنے آپ انویسٹ کرو, آپ فارمیسی کا کام شروع کرو. مطلب تمہارے لیے ایم بی بی ایس کے بعد دوسرا آپشن میں یہ مطلب کہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے اپنے سرکل میں کوئی بندہ ہے نا, تو میں مطلب کہ اسے یہ پریفر کر سکتا ہوں کہ یار تو ڈی فارم کر. مطلب کہ اگر تو نے میڈیکل کی فیلڈ میں, تو کسی کا دل ہے کہ نہیں یار میں نے میڈیکل کی فیلڈ میں یا اسی فیلڈ میں رہنا ہے, تو میرے خیال سے یہ اچھی فیلڈ ہے, کرو آگے. بیسیکلی یہی چیز ہے کہ ڈیفیکلٹیز ہر فیلڈ میں آنی ہے, ایک دفعہ فیلئر وہ آپ میں آنا ہی آنا ہے, آپ نے بیٹھنا ہے. وہ ہمیں میڈیکل میں ہمیں بتاتے ہیں کہ یار فیلئر از نتھنگ, میڈیکل کی فیلڈ میں فیلئر کوئی چیز نہیں ہے. ہم خود دیتے ہیں ٹیسٹ, سال میں کتنے ٹیسٹ دیتے ہیں, کتنے فیل ہوتے ہیں, وہ تو اور بات ہے. لیکن وہ یہاں سے ویسے جب ہم جاتے ہیں, لیکن ادھر بھی دیکھو سال مطلب تمہارا مطلب میٹرک میں تمہارے ضلع میں تھے یا شہر میں تھے, وہ اردو والے؟ نہیں, میٹرک کی بات کر رہا ہوں. میٹرک میں تو کچھ بھی نہیں تھے. تمہاری کوئی پوزیشن تھی؟ 5th میں تھی, 5th میں. ابھی میٹرک میں کچھ بھی نہیں تھا؟ میٹرک میں نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. میٹرک میں میرے اسکول میں تیسرے نمبر پہ تھے. مطلب میں نے کہ کوئی اچھے خاصے مارکس تھے تمہارے, مطلب میرے تھے 93%. کالج میں تو تمہارے ہائیسٹ تھے نا؟ نہیں, کالج میں میرے کہاں پہ تمہارے ہائیسٹ تھے؟ نہیں, عمر فاروق کے ہائیسٹ تھے. عمر فاروق اینڈ سعد گل دوسرا رول نمبر؟ نہیں یار, میرے نیچے تھے کافی. تیرے ہائیسٹ تھے کالج میں. او بھائی نہیں, کالج کے مارکس نہیں, کالج میں آنے کے مارکس کی بات کر رہا ہوں. ہاں, کالج میں آنے کا وہ پہلا رول نمبر میرا تھا. تو تمہارا تھا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کالج میں ہائیسٹ مارکس ہے تمہارے. تو میں نے کہا تو کہہ رہا کہ ایف ایس سی کے بعد, میں میٹرک کے مارکس کی بات کر رہا تھا کہ مطلب وہاں پہ تمہارے, ہاں وہ تو کافی بھائی نے انی مچائی ہوئی تھی. تو تمہاری کوئی پوزیشن بھی تھی میرے ہاتھ سے؟ نہیں, پوزیشن وغیرہ ایسا نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ مطلب کہ ہم ٹاپ 50 یا ٹاپ 30 میں نا, ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں ہم جو ہیں یہ ڈویژن میں, اس میں ہم ٹاپ 30-50 میں آ رہے تھے, جو نمبروں والے تھے. ہاں, اور پھر تم گئے بھی تھے, مجھے یاد ہے کہ تم اسپیشلی گئے تھے وہاں, پرائز بھی ملتے رہے ہیں, وہ سارا کچھ چلتا رہا تو ہے. اچھا, پھر وہ ایک وہ ہوتا ہے بندے کو کہ یار مطلب پھر اس کے بعد سے ایکسپیکٹیشنز لگنی شروع ہوتی ہیں بندے کے. یار یہ چیزوں کا بھی بہت بار ہوتا ہے. اب میں بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب نا بہت اچھی ہے, لیکن حالانکہ وہ بہت ایکسپیکٹیشنز بڑی بندے کو دباتی ہیں. بندہ پھر وہ یہی ہوتا ہے, وہ اوپر سے تو سارے کہہ رہے ہیں نہیں یار کوئی نہیں, مسئلہ ہے ہی ہے, کچھ ہو بھی گیا تو سنبھال لیں گے, لیکن وہ جو اندر سے ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں پتہ ہے یہ کر لے گا, وہ بھی ہم کو وائبز آ رہی ہوتی ہیں. جس پہ یہ سارا بوجھ ڈالا ہوتا ہے نا, اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے بول رہے ہیں, ان کو بھی امید یہی ہے کہ ہاں یہ ہمیں کر کے دے گا یہ چیز. اور ویسے بھی وہ بھی چیز ان کی بھی ٹھیک ہے یار, ہمارے پیرنٹس کی چیز ہے, نیچرل ہے نا, مطلب کہ وہ پھر, لیکن نہیں مطلب ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے نا. مطلب آپ نارمل یا آپ کانفیڈنٹ ہو, بچے کانفیڈنٹ ہو اس بارے میں کہ نہیں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں کچھ مطلب, لیکن پھر بھی وہ والی بات بھی اس میں ڈوئل نیچر آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیکٹیشنز ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں. بعض جگہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اچھا کام بھی کرتی ہیں کہ آپ ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے کر لیتے ہو, کوشش کرتے ہو, اور پھر ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے یہ بری بات بھی یہ ہے کہ وہ بندہ ڈسہارٹ سا ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ یار مطلب اب میرے پہ وہ بھی ہے, نظر رکھی ہوئی ہے, ایسے ہو گیا. اور اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں آ کے نا کہ یار میں اب لٹرلی بتاؤں, مجھے تو فیل ہو رہا تھا کہ یار جو فرسٹ والا فیل ہوا تھا نا,
مجھے لگ رہا تھا کہ مطلب میں ابھی کمرے سے باہر نکلوں گا تو ایسے سب کی انگلیاں، اور مطلب ویژولاइज کرو نا کہ فیلئر 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 آ رہا ہے، اور مطلب فیل ہو گئے، تم فیل ہو گئے، تم کیسے فیل ہو تیرے تو سکتے اتنے نمبر تھے ایف ایس سی میں، تو تو اتنا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا. ہاں تمہاری تو بھی رہ گیا کالج میں دوسرے نمبر پہ تھا تم. ہاں مطلب مجھے تو اسپیسیفکلی یہ والی بات بھی سننے میں مل رہی تھی نا کہ یار مطلب تمہارے تو مطلب کالج میں ایک نمبر سے تمہاری دوسری پوزیشن آئی تھی. یار مطلب ہاں آئی تھی غلطی ہو گئی. نہیں وہ میرے وہی پرسنل خیال میں یہی ہے کہ وہ چیز ہی بڑی ڈفرینٹ ہے. ایف ایس سی اور ایم ڈی کیٹ یہ دونوں چیزیں ہی بہت ڈفرینٹ ہیں. ایف ایس سی میں نمبر لینا نو ڈاؤٹ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا میرٹ اس چیز پہ بننا ہے. اب تو میں پرسنلی کہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا سین ہے یہ ایڈمیشن کا یہ وہ, تو میرا پہلے یہ ہوتا ہے بھائی پہلے اپنے نمبر بتایا ایم کیٹ اور ایف ایس سی کے, تو وہ میٹرک اور ایف ایس سی, تو ایم کیٹ کو تو چھوڑ دینا. اب لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی انہوں نے کرائٹیریا چینج کیے ہیں, اس میں جو ہے نا میٹرک کے انہوں نے نمبر نکال دیے ہیں. اچھا اب جو نیو انہوں نے ایڈمیشن کرائٹیریا بنایا نا یہ این ایم ڈی کیٹ جو نمس کے انڈر آ گیا, اس میں انہوں نے میرے خیال سے 50% ایم ڈی کیٹ کے نمبر ہیں, 30% ایف ایس سی کے اور 20% انٹرویو جو کالج لے گا. میرے خیال سے انٹرویو ٹائپ بھی چیز آئی. اب اس میں بھی یہ چیز ہے کہ کچھ کالجز انٹرویو لے رہے ہیں, کچھ کالجز انٹرویو نہیں لے رہے. اب وہ پروسیس بھی بڑا لمبا چل رہا ہے. لمبا ایسے چل رہا ہے کہ پہلے آپ کا میرٹ لسٹ بنے گی, اس میں کالج میں آپ کا نام آئے گا, آپ اس کالج میں جاؤ گے, انٹرویو دو گے, اگر تو پھر وہ کالج اپنا پھر دوبارہ ایویلیویٹ کرے گا, اگر تو آپ کا اس کالج کی لسٹ میں نام پڑ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر واپس جائے گا نمز, پھر آپ کی لسٹ بنائے گا, پھر آپ دوسرے کالج میں جاؤ گے. وہ مطلب کہ بڑا انہوں نے ہیکٹک اور لمبا پروسیجر کر دیا. انٹرویو ویسے میرے خیال سے اگر 20% رکھا ہوا انٹرویو کے لیے تو یہ بہت زیادہ ہے میرے خیال سے. تو یہ پیسے کی گیم ہے, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے, کیونکہ یہ جو ڈونیشن وغیرہ ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں نا, اب وہ مافیا تو لازمی بات ہے, ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ مافیا ہے. ہاں ہاں مافیا کام بھی کر رہا ہے. انہوں نے اپنی ساری جو ان کی شرطیں ہیں وہ انہوں نے منوا لی ہیں. کہاں سے 6-6.5 لاکھ سے گیم پرائیویٹ میڈیکل کالج کی فیس جو شروع ہوئی تھی, میرے اپنے کالج کی 6 لاکھ تھی فیس, اب وہ 16-17 پہ چلی گئی ہے. مطلب کہ 2-3 سالوں میں 10 لاکھ کا ڈفرینس آ رہا ہے. تو مطلب کہ وہ مافیا نے اپنا کام تو کر لیا. باقی یہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈونیشن ختم کر دیا ہے. میرا جو پرسنل پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ جو 16-17 دے رہے تھے نا, یہ ڈونیشن والے بچے ہوتے تھے, تو اب تو پھر سارے ڈونیشن والے ہو گئے. میں تو وہی کہتا ہوں کہ انہوں نے تو الٹا بیڑا وہ ڈبا دیا. جو انہوں نے بڑے اچھا ہی تھا, وہ جو 10-15 بچوں سے لے رہے ہوتے تھے وہی ٹھیک تھے. ہاں اس میں یہ تھا کہ جو تھوڑے ڈیزرونگ ہوتے تھے وہ تو پڑھتے تھے نا, سکون سے پڑھتے تھے, چاہے وہ مطلب کہ پرائیویٹ ہی پڑھتے تھے, لیکن اتنی فیس ہوتی تھی کہ ایک مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس افورڈ کر لیتا تھا. اب تو وہ بھی انہوں نے فیسیں 10-10 لاکھ وہ کر دی. اب جو نیا آیا وہ 16-17 لاکھ ہو گیا. تو وہ اب مطلب یعنی کہ کوئی 1.25 کروڑ کتنا بندہ ہے ہاں ٹو, مطلب یعنی کہ آپ کے وہ ہاسٹل کے ڈیوز اور یہ سارا کچھ ملا ملو کے تو وہ کوئی کروڑ سے اوپر کی بات ہے. تو کروڑ روپے میں بندہ, اب مطلب لوگ یہی کہہ رہے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ نا لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ کروڑ کا بزنس شروع کر لو بہت اچھا رہے گا. نہیں میں تجھے وہی کہہ رہا تھا نا, میں اب اگر ایسے معاملے میں کوئی کہوں نا بندے کو, تو سمپل سی بات ہے باہر چلے جاؤ. میرے جو پوائنٹ آف ویو میں یہی ہے, کیونکہ ہاں ایم بی بی ایس کرنے کے لیے اگر آپ کا یہی ہے کہ آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں رہ کے کرنا بھی ایم بی بی ایس ہی ہے, تو آپ باہر چلے جاؤ. کیونکہ پہلے کیا سین تھا, پہلے یہی کہتے تھے نا کہ وہی چائنا جانا ہے یا کہیں پہ رشیا وغیرہ جانا ہے, قزاقستان ہے, یہ وہ واپس آنا ہے تو ہم نے ٹیسٹ دینا ہے. وہ ٹیسٹ تو ہم نے بھی دینا ہے, جو گورنمنٹ میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی دینا ہے, اور سب نے دینا ہے. ہاں وہ بھی دیں گے. تو پھر وہی جو چیز مطلب کہ ادھر سے آپ کو سستے میں مل رہی ہے تو آپ اس کو کیپچر کرو, بجائے کہ آپ ادھر کروڑ روپیہ دے رہے ہو آپ. لیکن یہ ہے کہ پی ایم سی کی سائٹ پہ بندہ دیکھ لے کہ وہ کالج جو ہے وہ افیلیٹڈ ہے کہ نہیں. وہی فراڈ وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے بیسیکلی, کہ فراڈ وغیرہ نہ ہو, تو وہ آپ ذرا تسلی. لیکن پھر وہی بات آ گئی نا کہ یہ سب لوگ تو نہیں کر سکیں گے. نہیں تو پھر مطلب یعنی کہ دیکھو, اچھا تمہارے مائنڈ میں جو ریپیٹ والا سین ہے کرنا چاہیے. ہاں لازمی بات ہے. میں تو حالانکہ ہم لوگ فیل, اچھا ویسے میں مطلب یعنی کہ ایک اور بات ہے ذرا, مطلب یعنی کہ ہوا تو مطلب یعنی کہ بائی چانس ہی ہے, لیکن یعنی کہ تم نے 4 ایم کیٹ دیے ہوئے, 3 مطلب وہ جو ریپیٹ ہو گئے, ٹوٹل 4 ایم کیٹ, تو ٹوٹل 4 ایم کیٹ دیے ہوئے تم نے. تو تمہارا تو مطلب, تو پھر بھی تم یہ کہہ رہے ہو کہ ریپیٹ کر لینا چاہیے. یار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا جو پرسنل خیال ہے نا, کہ پہلے ایم کیٹ میں تو صرف میں نے جو اپنے سامنے بھی دیکھا ہے نا, انہی کا پاس ہوتا ہے, یا تو کوئی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہوں, یا جن کے پیچھے گائیڈ لائن بڑی اچھی ہے اور وہ گائیڈ لائن ان کے گھر کی ہے,
مینس کہ ان کے ابو امی ان میں سے بھائی بہن میں سے کوئی بندہ ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. ان کی گائیڈ لائن ہوتی ہے ان کے پیچھے. اچھا یہ ویسے نا یہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے میرے خیال سے. میں نے اپنی کلاس میں بھی دیکھا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی گائیڈ لائن ہو نا تو وہ کلاس میں بھی بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. ہوتی ہے کیونکہ وہ مطلب کہ ان کا گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ پہ بات ہی ہمارے ہو لیے رہی تو وہ ہے. سبجیکٹ کا نام بھی پہلی دفعہ والا ہوتا ہے نا. اچھا ہسٹولوجی بھی کوئی چیز ہے, اچھا یہ اس میں یہ پڑھتے ہیں. مطلب سنا تو ہے لیکن مطلب یعنی کہ وہ ان کے اپنے سارے بڑے گزرے ہوتے ہیں اس چیز سے. تو وہ اس لحاظ سے میں مطلب کہتا ہوں کہ ہمیں تو ایک چیز پہلے ایم کیٹ میں ایک چیز ہی پہلی دفعہ پتہ چلی, ٹھیک ہے, تو ایٹ لیسٹ ایک بندے کو ٹرائی اور لینی چاہیے, مطلب کہ پھر وہ یہ کہ ریپیٹ کر لینا چاہیے. اور لیکن اگر کرنا ہے وہ دل سے کرو, مطلب کہ یہ نہیں کہ کسی نے کہا ہے امی ابو فورس کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر لو گے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں مطلب کہ کر لوں گا میں امپرومنٹ آئے گی میرے میں تو پھر کرو. اگر تو وہی بس خانہ پوری ٹائم گزارنے کے لیے پھر مطلب کہ وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن اس میں بھی بڑی چیزیں یہ آ جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو ویلیویٹ پہلے کر لو کہ پہلی دفعہ جب آپ فیل ہوئے ہو تو اس میں چیزیں کیا غلط تھیں. ٹھیک ہے. اچھا میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں. اچھا تم نے پولیٹیکل سائنس چھوڑ دیا کیونکہ تمہیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا اس حوالے سے, اور پھر اس کے بعد تم نے سی اے میں ایڈمیشن لے لیا, تو کیا اس میں یہ بھی تھا کہ گائیڈ بھی نہیں کیا اور پھر میرے گھر والے بھی نہیں تھے اس چیز کی طرف اتنا مان رہے, موٹیویٹڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر سی اے میں کیوں ایڈمیشن لیا؟ سی اے میں یہ کہ میرا بڑا بھائی اکاؤنٹنٹ تھا, ٹھیک ہے, تو پھر ویسے بھی اگر اوپنلی بات کی جائے تو مجھے اور کہیں پہ ایڈمیشن بھی نہیں ملا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب کہ جو فیلڈ میں چاہتا تھا نا کہ میرا ان میں ہو کوئی اچھی فیلڈ ہو, مجھے ان میں ایڈمیشن نہیں تھا مل رہا. تو وہ پھر میں نے گھر میں ایک اکاؤنٹنٹ تھا, اس نے جیسے کہا کہ جی پھر اس کو بھی اکاؤنٹس کی فیلڈ میں لاؤ, کوئی کر لیں گے ہم. اب اس پہ بھی یہ تھا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اس کو بھی اپوز کر رہے تھے. ان کا دل یہی تھا کہ یہ میڈیکل کی فیلڈ کا یہ میڈیکل کی فیلڈ میں رہے. لیکن وہ پھر میرا بھی کچھ دل کر پڑا کہ میرے دوست تھے کچھ سی اے کر رہے تھے, بھائی اکاؤنٹنٹ تھا, بھائی نے مجھے تسلیاں دے دیں کہ یار میں تجھے سمجھا دوں گا یہ وہ ہے کیسے کر کے. تو وہ ڈراتے سارے تو یہی ہے نا, سی اے بڑا مشکل ہے یار, وہ بڑا لینتھی ہے, بڑا لمبا چلے گا, تو نیا تو نے تو پڑھا ہی نہیں میتھ وغیرہ یہ وہ. حالانکہ وہ میتھ وغیرہ ایسا ہے بھی نہیں, وہ بیسک ہے لیکن اتنا خاص میتھ بھی نہیں ہے اس میں. تو وہ پھر سی اے وغیرہ شروع کر لیا. اس کے میں نے پیپر بھی دے دیے تھے 4 پہلے پیپر بھی میں نے دے دیے تھے, وہ پاس بھی ہو گئے تھے. جو میرا تیسرا ایم کیٹ میں نے دیا تھا وہ میں نے یہی دیا تھا کہ ہمیں ویلے پن میں دے دیا تھا میں نے. میں سی اے کے پیپر دے کے میں فری ہوا تھا, اندر 2-3 مہینوں کا گیپ آ رہا تھا, تو وہ میں فری تھا, میں پیپر نہیں تھا آگے سی اے کے دے سکتا. تو وہ ویسے ہی مجھے گھر والوں نے بھی کہا کہ ٹرائی کرنی ہے, موڈ ہے, میں بھی ویلا ہی تھا ادھر لاہور میں ہی تھا میں, تو میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. تو وہ میں نے مطلب کہ ایسے ہی دیا. اب وہ میں نے پہلے دیا, وہ جو پہلا والا میں نے دیا وہ ایک تو مشکل اتنا آیا, اس کے بعد وہ ویسے ہی کینسل ہو گیا. پھر تیاری کے لیے پھر کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پھر اور مل گیا, وہ پھر مطلب کہ تیاری کافی حد تک میں نے کر لی. تو پھر دوبارہ وہ جو ایم کیٹ ہوا نیا وہ ذرا ایزی تھا, اس میں وہی میرٹ وغیرہ بھی کوئی صحیح بن گیا. تو اسی وقت میں نا مطلب کہ میرے پیرنٹس کا ذرا مائنڈ بن گیا ہوا تھا کہ کیونکہ میں نے اس وقت جب سی اے کے پیپر دیے نا تو میں نے تھوڑا سا رونا وغیرہ ڈالا کہ یار یہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ تمہارا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس فیلڈ میں. تو میں نے مطلب کہ گھر بھی رونا تھوڑا سا ڈالا جب پیپر وغیرہ آئے نا کہ میرے سے یہ بھی نہیں ہوگا, یہ وہ ایسے مشکل ہے. تو وہ چیز کو دیکھتے ہوئے میرے مطلب کہ پیرنٹس نے کہا کہ تم ایم کیٹ آ رہا ہے تو اس کی بھی ٹرائی کر لے. پھر انہوں نے اپنا بھی مائنڈ سیٹ نا پرائیویٹ کی طرف بھی تھوڑا سا بنا لیا ہوا تھا. تو اسی وقت وہ 1-2 میڈیکل کالج کھل گئے, میرٹ بھی بن گیا, تو پھر پرائیویٹ میں کر لیا. تو تمہارا تو لکلی ہوگا کہ مطلب تمہارا 1 سال بھی ویسٹ نہیں ہوا جو تیسرے والا تھا نا. ہاں تو تمہارا وہ تو بائی چانس میں کہوں گا کہ بس ایسے ہی بیٹھے ہوگا کہ جی بس ایم کیٹ دے لیتے ہیں, کوئی فائدہ ہی دے گا, ویلا بیٹھا ہوں چلو دے لیتے ہیں. تو وہ میرا ویسے ہی میں نے دے لیا تھا. پھر بعد میں ویسے ہی, لیکن اسی کی بیس پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا, مجھے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا. لیکن میں خوش ہوں اس چیز سے, میں سیٹسفائیڈ ہوں, کیونکہ مجھے ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر میں سی اے کر بھی لیتا نا لیکن میں نے ویسا نہیں تھا کرنا جیسے میں ایم بی بی ایس کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہماری فیملیئر ہے نا ہم. ہاں شروع سے یار میں 9th 10th 11th 12th سب چلتا ہی یہ رہا ہے کہ جی آپ ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر چلتی پڑھی, میڈیکل پڑھا ہے, وہ اسی چیز کو بایو کو پڑھتے رہے ہیں, اسی سوچ سے پڑھتے رہے ہیں. مطلب کہ سوچ کا بڑا کردار ہوتا ہے آپ کے اگلے فیوچر ڈیسائیڈ کرنے میں.
میں کسی اور سائڈ پہ چلا جاتا, لیکن وہ جو ہمارے ارد گرد کے بندے بھی ہوتے ہیں ان کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ ساڈا ہے بچہ جڑا نا ڈاکٹر بنے گا. تو وہ پھر مطلب کہ مجھے خود بھی میں اس چیز پہ بعد میں آ کے سیٹسفائی ہو گیا تھا. ایون کہ مجھے اپنے کالج کے میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر میں ہی مجھے تسلی ہوگی کہ نہیں میری جگہ یہی ہے, میں ادھر ہی ٹھیک ہوں, میں کہیں اور نہیں جا سکتا. اور وہ اللہ کا شکر ہے, مطلب کہ میں ادھر ادھر بڑا راستے سے میں بڑا بھٹکا ہوں, لیکن اس نے اینڈ پہ لا کے مجھے ادھر ہی بٹھایا جہاں پہ شاید میں ڈیزرونگ تھا. صحیح ہے. ویسے مطلب میں نے کہ ہوا مور اینڈ لیس مطلب ایسا ہی تھا میرا بھی کچھ. تیرا بس میرے خیال سے تھوڑا سا میرے سے کم ایکسپیرینس اسٹرگل رہا ہے, تھوڑا سا مطلب ہاں وہ جو لاسٹ والے 2 تھے نا وہ نہیں رہے. لیکن تیرا بھی جو تیرا وہ پی یو کا بن گیا تھا نا. ہاں مطلب وہ مجھے لگا تھا کہ لیکن یار مطلب اگر میں اس فیلڈ سے بھی ہو کر آیا تھا نا تو میں اس طرح ابھی میں دیکھ رہا ہوں میرے وہ دوست گریجویٹ ہو گئے ہیں تو ان کا بھی ہے مطلب آگے کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو ٹیچنگ کے علاوہ بھی. سائیکالوجی کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو آنے والا ٹائم ہے نا سائیکالوجی کا تو بہت اسکوپ ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے, کیونکہ مطلب یعنی کہ اب اویئرنیس بہت ہو رہی ہے ڈپریشن وغیرہ کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو سائیکالوجی ہے اور یہ سائیکیٹری ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو اب ان کا بنے گا. مطلب یعنی کہ اب کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو, اور ہماری ایج کے لوگوں کے اندر ڈپریشن ہے بھی زیادہ لوگوں, مطلب یعنی کہ جو ہمارے سے پریویس جنریشنز تھیں ان کے اندر ان کے پاس تھے کہ مطلب لوگ تھے ان کے پاس وہ جن سے بات کر لیتے تھے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ڈپریشن ہے, لیکن وہ ڈپریشن ختم ہو رہا تھا, کیتھارسس کے مینز زیادہ تھے. اب گیجٹس پہ آ گئے ہوئے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, ایموشنز ختم ہو گئے ہوئے ہیں, تو اب ایموشنز کو کیتھارسس چاہیے ہوتا ہے, وہ ہو نہیں رہا. تو اس لیے پھر مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے تو وہ فیلڈ اچھی تھی مطلب اس ٹائم کا جو میرا ڈیسیجن تھا. لیکن پھر وہی والی بات تمہاری کہ مطلب وہ گھر والوں نے سوچا ہوا تھا نا کہ یار یہ تو ڈاکٹر ہے, تو پھر مطلب یعنی کہ وہ میرا بھی نہیں ہو رہا تھا کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں نہیں ہو رہا تھا. اور پھر پتہ نہیں کہاں لاہور کے 4-5 اجوت کو میں لے کے گیا تھا اور ابو تھے ساتھ, اور ہم لوگ گئے اور کئی کالجز میں کروایا. ایون 1-2 نے تو ڈونیشن بھی مانگا منہ کھول کے, مطلب اچھا. تو ہمارے پاس حالانکہ تیرے کتنے نمبر تھے؟ ہاں نہیں اتنے بھی نمبر نہیں تھے, نمبر تھے اچھے خاصے. تو پھر مطلب لیکن پھر مجھے اجوت کے کالج میں ہو رہا تھا میرا, تو وہ 13 لاکھ سم ہو مانگ رہے تھے پہلے سال کا, کیونکہ وہ ایڈمیشن فیس وغیرہ ملا کے اور ہاسٹل وغیرہ ملا کے کہہ رہے تھے 13 لاکھ روپے. تو مطلب وہ اتنا بن جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کی 7-8 لاکھ بھی ہے نا تو 10 لاکھ بن جاتی ہے. تو پھر اجوت نے کہا کہ مطلب یار ابھی یہاں پہ نہ لو تمہارا مجھے لگ رہا ہے کہیں اچھے کالج میں ہو جائے گا, پھر کہیں بھی نہیں ہوا. تو پھر میں نے نہیں لیا, اور سم ہو میں بھی سیٹسفائڈ تھا کہ اچھا ٹھیک جا رہا ہوں, کہ مطلب یعنی کہ ٹھیک ہے, مجھے شوق بھی ہے تھوڑا سائیکالوجی کا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بھی تھا کہ کیونکہ پہلی پرائورٹی تو MBBS ہی ہوتی ہے نا, پھر اوپر سے فیملی وغیرہ کا یہ سارا کچھ, اور وہی والی جو تمہاری اسٹوری ہے. تو پھر یہ واہ کا سین کیسے بنا تھا؟ سم ہو اسی طرح کی, تو مطلب اپلائی کیا ہوا تھا نا ہر جگہ پہ. پھر وہاں پہ اس سال نا CIP لگ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے, CIP بچا گئی تھی. ہاں نہیں CIP بچا نہیں گئی, مطلب ان سینس یہ کہ لکھا ہوا تھا قسمت میں. اب میرے میڈز ہو رہے تھے وہاں پہ, میں صحیح دل سے دے رہا تھا, تو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایویں ہی دے رہے ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پتا ہو گیا ہوا تھا کہ نہیں ہو رہا کہیں پہ, اور لاہور کی کالجز نے کر لیا ہوا تھا. CIP میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ابھی تک ایڈمیشنز نہیں کیے تھے, تو میرے ایگزام ہو رہے تھے, تو ایسے ہی ابو کا فون آیا, تو وہ کہتے ہیں کالج سے نا وہ میڈیکل کالج سے فون آیا. اچھا ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے پھر مطلب آ جاؤ گھر واپس. اچھا جی, ٹھیک ہے, ایسا ہوا تھا. تو مطلب یعنی کہ اب میں تھا کہ مطلب ٹھیک ہے چلو, اب میں نے سامان سمون بھی نہیں تھا لیا. میرا سامان آج بھی میرے کمبل کو مطلب یعنی کہ کچھ ضروری چیزیں جو میرے کپڑے تھے وہ میں نے لیے ایک بیگ, اور مجھے تھا کہ ہم لوگ دوبارہ آئیں گے اور پھر میں سارا کچھ لے کے نا یہاں سے جاؤں گا, کیونکہ سم ہو میں بھی وہ تھا کہ پتہ نہیں مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو میں آیا اور ایک دن میں گھر میں رکا اور اگلے دن میں وہاں میں تھا. مطلب یعنی کہ میں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا اور کس دنیا سے اٹھا تھا اور کس دنیا میں آ گیا. اور میرا ابھی بھی سامان وہاں پہ پڑا ہوا ہے, مطلب میرا گدا تھا, میرا کمبل تھا, پتہ نہیں کون یوز کرتا رہا ہوگا اب تک, تو پتہ نہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہوگا کہ نہیں. تو خیر بعد میں تیرا چکر ہی نہیں لگا لاہور کا؟ نہیں لگا. مطلب ایون میرے جو وہ پتہ ہے وہ جو آپ ڈپارٹمنٹ میں جمع کرواتے ہیں نا فارمز وغیرہ, وہ بھی کوئی بندہ تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ نہیں دیتے, لیکن وہاں پہ نا کوئی پتہ چل گیا ایڈمنسٹریشن میں کوئی بندہ تھا, اس کے تھرو وہ سارا کچھ وہ آ گیا. مجھے تھا نا کہ اب یہ بھی تو لینے آنا ہے نا واپس,
تو وہ ویسے ہی گھر آ گیا سارا کچھ, وہ وہاں سے وہاں چلا گیا, میں تو ویسے ہی وہاں پہ تھا, تو بس پھر ایسے ہی ہو گیا. تو خیر لیکن مطلب میں نے کہ پھر بھی کمپیریٹیولی مجھے سارٹ آف اس طرح سے کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں. تو ابھی سیٹسفائڈ ہو میڈیکل کی فیلڈ سے, مطلب کہ نہیں, میں تو کیا مطلب فیل ہوتا ہے کہ ابھی میں اگر وہ سائیکالوجی میں ہوتا تو اس سے بہتر ہو سکتا. میں وہی پہلی بات کر رہا ہوں نا کہ مطلب ایم بی بی ایس تو فرسٹ پریورٹی تھی تب سے ہی نا, مطلب یعنی کہ آپ نے دیکھو آپ ایک پروسیس کو آپ 4-5 سال اپنے دماغ میں رکھ کے آئے ہوئے ہیں کہ لاشعور میں بیٹھا ہوا ہے, تم کہہ رہے ہو نا کہ ہر بندے نے وہ سوچا ہوا ہے, تو آپ کو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مطلب اگر ایم بی بی ایس نہیں ہے تو آپ فیلئر ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے ابھی بھی کہ اگر میں وہاں پہ بھی ہوتا نا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا کہ مطلب اچھا میں سائیکالوجی کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. اور میں ارننگ بھی اچھی کر لیتا, اور یہاں پہ بھی ہوں, اور اگر میں ڈاکٹر بھی بن رہا ہوں اور ڈاکٹر بننے والا ہوں تو پھر بھی کسی کو کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے کہ مطلب جناب میں آتا ہوں تو کوئی ڈھول بجنے لگتے ہیں یا کچھ وہ ہونے لگ, ایسا بھی نہیں ہے. مطلب میں نے کہ کوئی وہ فینٹیسی ورڈ نہیں کریٹ ہوتا, ٹھیک ہے, آپ کہیں بھی جاؤ یہ ریئل ورڈ ہے نا, تو مطلب کہیں پہ بھی ہو آپ نے بس سوچا ہوتا ہے کہ شاید لوگ پتہ نہیں کیا سوچ لیں گے, یا مطلب میری کوئی عزت ہی نہیں رہے گی. اس کے بعد جو ہے نہیں سیٹسفائی ہوں میں الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی رکھا کوئی پلان تھا اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہے, کہ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ سے آگے ایک اور بھی ایک پلان ہوتا ہے. تو لیکن کہنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں نا کہ ہماری ڈسکشن سے صرف یہ میسیج نہ جائے کہ صرف ایم بی بی ایس ہی سوچا ہوا ہے تو وہی کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے باہر بھی ہو نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہاں پہ ان فیلڈ کوئی بھی بری نہیں ہے, صرف آپ کی محنت ہے. اگر آپ کوئی فضول سی بھی آپ کہتے ہیں نا کسی بندے سے پوچھتے ہو کہ یار یہ فیلڈ کیسی ہے, وہ کہتا ہے یہ فضول سی ہے, کوئی فضول نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو محنت کر کے اسے اچھا بنانا پڑے گا, لیکن ہم لوگوں میں وہ چیز نہیں نارملی پائی جاتی نا کہ ہم کہیں گے ہم کہتے ہیں ہمیں بنی بنائی کھیر مل جائے ہم اسے کھا لیں, پھر بعد میں حالانکہ بنی بنائی کھیر کہیں پہ بھی نہیں ملتی. تمہارا کیا ہوگا اینڈنگ پہ اگر تم کنکلوڈ کرو اپنی ساری ڈسکشن کو اور اپنے آج کے ایکسپیرینس کو, کہ مطلب اب جس مقام پہ ہو تم, ٹھیک ہے, تم ہو تو ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ, لیکن مطلب میں نے کہا ایک لمبا جرنی رہا ہے تمہارا, تم کیا سجیسٹ کرو گے کسی بھی بندے کو کہ مطلب کیسا اس کو سوچنا چاہیے, اگر وہ کسی اولڈ فیلڈ کے لیے بھی سوچتا ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے بھی سوچتا ہے, یار میں مائنڈ میں ہونا چاہیے. بیسیکلی میں یہی سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو ویلیویٹ کرو. آپ کو آگے پیچھے بڑے بندے بہت کچھ کہتے ہیں, مجبوری کے تحت بندے کو کرنا بھی پڑتا ہے وہ چیز. وہ میں تو کہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ بندے کے پیرنٹس کی ذرا گائیڈنس ہو کہ بچے کو پریشرائز نہ کریں, ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی آپ کے نظر میں جو کوئی فیلڈ ہے وہ فضول سی بھی ہے, لیکن اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دو, اس کو اس پہ موٹیویٹ کرو. لیکن اگر آپ کو ٹھیک ہے کہ پیرنٹس کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی خوشی, مطلب کہ میں ایک چیز اگر ان کی خوشی کے لیے کروں گا تو مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. پھر یہ بھی چیز بڑی ہوتی ہے کہ جس چیز میں پیرنٹس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ اگر کوئی فضول سی بھی ہو نا لیکن آپ اس میں آگے چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر میڈیکل کی فیلڈ کا میں کہوں تو ٹھیک ہے, پہلی پرائرٹی آپ کی ایم بی بی ایس ہی ہو, وہ ہوگی. اگر نہیں بھی ہو رہا تو یار کوئی دنیا ادھر سے ادھر نہیں ہو جاتی. پہلے آج سے 5-10 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ تھا کہ جی میڈیکل کے علاوہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, لیکن اب تو اور اتنی فیلڈ نکل آئی ہیں, آپ کسی میں بھی جا کے اس کو پرسیو کر کے آگے آپ ایکسیل کر سکتے ہو. اگر نہیں ہو رہا تو میں جیسے ڈی فارمیسی ہے, ڈی وی ایم ہے, اب یہ فیلڈ ایسی ہیں کہ ان کو لوگ کہتے ہیں نہیں فضول ہی ہیں ابھی نہ, لیکن میرے خیال سے یہ بھی اچھی فیلڈ ہے. اگر آپ کو ایم بی بی ایس میں نہیں ہو رہا آپ ان میں کرو, ایم بی بی ایس ہی کرنا ہے. چلیں گورنمنٹ میں نہیں ہو رہا, آپ کو پتہ ہے کہ میرے پیرنٹس اتنے ہیں کہ وہ مجھے پرائیویٹ کروا سکتے ہیں, پرائیویٹ میں ٹرائی کر لو. پرائیویٹ میں نہیں ہو رہا تو آپ باہر کی ٹرائی کرو. پرائیویٹ کا تو ابھی تو ہم مشورہ دیں گے نہیں, میں ابھی نہیں دوں گا. باہر از فار مور بیٹر دین دس. وہاں پہ لگیں گے آپ کے اتنے ہی کہ جو ابھی جتنے ہمارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں لگتے ہیں, جو پہلے لگتے تھے. تو لیکن یہ جو ہے ہمارے پاس اب جو آنے والے سال ہے نا, اس میں بہت حالات خراب ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. جیسے کچھ پی ایم سی کی سائٹ پہ ہیں کچھ کالجز وغیرہ, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ کہاں پہ جانا ہے, اور سینئر وغیرہ اگر آپ کو کوئی ملے. اور ڈسارٹ نہیں ہونا بیسیکلی. میں جو مطلب کہ میں نے خود بھی دیکھا کہ آتے ہیں وہ چیزیں آٹومیٹکلی ذہن میں آتی ہیں کہ جی وہ بس یہ دنیا ختم ہو گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ. اس میں ایک چیز تو یہی ہے کہ تب آپ کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے اور کسی سے شیئر کر لینی چاہیے. آپ کیا
سجیسٹ کریں گے اگر کسی بندے کو؟ اپنا بھی بتا دینا. ہاں مطلب میں نے تو یہی ہے نا، مطلب سیم یہ کہ اگر مطلب جیسے سعد نے یہ کہا کہ اس کو ریپیٹ کر لینا چاہیے اگر وہ ایمبیشیس ہے. تو اگر زیادہ ایمبیشیس ہے تو مطلب یعنی کہ اور اگر فائنینس بھی کر سکتے ہیں تو باہر چلے جانا چاہیے. تو میرے خیال سے اگر آپ کیونکہ بہت سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس نے نا آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوتا کہ وہ کس فیلڈ کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو بہت ساری فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے وہ بنے ہوتے ہیں لیکن ایکچوئل میں انہوں نے اپنے لیے وہ کبھی دیکھا نہیں ہوتا، یا کبھی اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہوتا، یا اس کو ڈسکور نہیں کیا ہوتا، یا اس کی فیلڈ کے کسی بندے سے بات نہیں کی ہوتی، یا وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فیلڈ بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں. تو وہ میرے خیال سے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایکسپلور کریں ساری چیزوں کو. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں مطلب انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، اور ان فیلڈ سے متعلق لوگوں کا ایکسپیرینس بھی آپ کو مل جائے گا. انٹرنیٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. تو اب وہ ایک دفعہ گو تھرو کرو کیونکہ ابھی ٹائم ہے. تو گو تھرو کرنے کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور فیلڈ کے لیے بنے ہو تو آپ اس کو آپ کر لو. اور اگر ایم بی بی ایس ہی کرنا ہے تو پاکستان میں تو میں نہیں مطلب اب ایم بی بی ایس جو ہے نا گورنمنٹ میں نہیں ہوتا اگر پرائیویٹ، تو پرائیویٹ پاکستان میں تو فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا فیوچر کے. بڑا سا ٹیکا ہے، بہت سخت ہے کہ مطلب آپ 1 کروڑ تک چلے جاؤ. تو اس کے ساتھ ہی مطلب مجھے اجازت دیں، اور تھینک یو سعد، بہت شکریہ تھوڑا ٹائم دیا ہمیں. اور ہم انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے سعد سے کبھی پھر دوبارہ ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ. اللہ حافظ.